بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کے بارے میں۔ بہترین اسلامی معلومات جو کہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اسے یہ اسلامی معلومات معلوم ہوں، پتہ ہوں۔ آئیے آپ بھی ہماری اس ویڈیو کا حصہ بنیے اور اسلام کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات جانیے۔ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اسلام اور مسلم نظریے کے مطابق گزشتہ ادیان کی اصلاح کا آغاز 610 ہجری تا 632 ہجری تک 23 سال پر محیط عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اترنے والے الہام یعنی کہ قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا برائے وجہ اللسان القرآن، اور اسی زبان میں دنیا کی کل آبادی کا کوئی 24% حصہ یعنی لگ بھگ 1.6 تا 1.8 ارب افراد اس کو پڑھتے ہیں یعنی قرآن پاک کو۔ ان میں سے مختلف ذرائع کے مطابق تقریباً 20 تا 30 کروڑ ہی وہ ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جبکہ 70 تا 80 کروڑ غیر عرب یا عجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی کے سوا کوئی اور ہوتی ہے۔ متعدد شخصی ماخذ سے اپنی موجودہ شکل میں آنے والی دیگر الہامی کتابوں کے برعکس بوسیلہ وحی فرد واحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ادا ہو کر لکھی جانے والی اور اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی رہنمائی فراہم کرنے والی شریعت ہی دو ایسے وسائل ہیں جن کو اسلام کی معلومات کا منبع قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے پیروکاروں کا تخمینہ تعداد 1.9 بلین افراد یا زمین کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا بڑا مذہب ہے اور پیو ریسرچ کے سینٹر کی طرف سے توقع ہے کہ 21ویں صدی کے آخری تک یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 49 ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت ہے۔ زیادہ تر مسلمان 2 فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں اہل سنت والجماعت 85 سے 90% ہیں اور اہل تشیع 15 تا 10% ہیں۔ تقریباً 13% مسلمان انڈونیشیا میں رہتے ہیں جو سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ 31% مسلمان جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد والا خطہ ہے، اور 20% مسلمان مشرق وسطی کے اور شمالی افریقہ میں رہتے ہیں جہاں یہ غالب مذہب ہے، اور 15% سب سہارا افریقہ میں ہیں۔ امریکہ، قفقاز، وسطی ایشیا، چین، یورپ، جنوب مشرق ایشیا اور فلپائن اور روس میں بھی بڑی مسلم کمیونٹی آباد ہیں۔ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا بہت بڑا مذہب ہے۔ 610 ہجری میں قرآن کی پہلی صدا کی بازگشت 1 صدی سے کم عرصے میں بحر قیانوس سے وسط ایشیا تک سنائی دینے لگی تھی، اور پیغمبر اسلام کی وفات 632 کے عین 100 سال بعد ہی اسلام 732 میں فرانس کے شہر طور کی حدود تک پہنچ چکا تھا۔ 632 میں عبداللہ ابن ابی قحافہ کے انتخاب پر خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ انہوں نے حروب الردہ کے بعد سلطنت ساسانیان اور سلطنت بازنطینی کے جانب پیش قدمیاں کیں۔ 634 میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد عمر بن الخطاب خلیفہ دوم ہوئے۔ کچھ لوگ اس انتخاب پر علی ابن ابی طالب کے حق میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساسانیوں سے عراق، بین التحرین، ایران کے علاقے اور رومیوں سے مصر، فلسطین، سوریہ اور ارمینیا کے علاقے لے کر اسلامی خلافت میں داخل کیے، اور عملی طور پر دونوں بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا۔ 638 ہجری میں مسلمان بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے، اور 644 ہجری میں ابو لول فیروز کے خنجر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عثمان ابن عفان خلیفہ سوم منتخب ہوئے، اور 652 تک اسلامی خلافت مغرب کے حدود جزیرہ الندلس میں پہنچ گئے۔ اگر تفصیل سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ وہ عرصہ تھا کہ ابھی شیعہ
وہ سنی تفرقے بازی کھل کر تو سامنے نہیں آئی تھی، لیکن تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کے انتخاب 644 تا 656 ہجری پر بہرحال ایک جماعت اپنی وضع قطع اختیار کر چکی تھی، جس کا خیال تھا کہ علی ابن ابی طالب کو ناانصافی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس جماعت سے ہی اس تفرقے نے جنم لیا جسے شیعۃ العلی اور مختصراً شیعہ کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد اب خلافت راشدہ کا اختتام قریب تھا کہ جب علی مرتضیٰ خلیفہ کے منصب پر آئے۔ 656 تا 661 ہجری لوگ فتنہ مقتل عثمان بن عفان پر نالا تھے اور علی بن ابی طالب پر شدید دباؤ ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ڈال رہے تھے، جس میں ناکامی کا ایک خمیازہ امت کو 656 کے آخر میں جنگ جمل کی صورت میں دیکھنا نصیب ہوا۔ پھر عائشہ بنت ابی بکر کے حامیوں کی شکست کے بعد دمشق کے حاکم معاویہ بن ابو سفیان نے علی بن ابی طالب کی بیعت سے انکار اور عثمان بن عفان کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ فیصلے کے لیے میدان جنگ چنا گیا اور 657 میں جنگ صفین کا واقعہ ہوا، جس میں علی المرتضیٰ کو فتح نہیں ہوئی۔ معاویہ بن ابو سفیان کی حاکمیت 660 مصر، حجاز اور یمن کے علاقوں پر قائم رہی۔ 661 میں عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار سے حملے میں علی بن طالب شہید ہوئے۔ یہاں سے علی بن ابی طالب کے حامیوں اور ابتدائی سنی تاریخ دانوں کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد خلیفہ پنجم حسن ابن علی کا عہد شروع ہوا۔ حسن بن علی کی دستبرداری پر معاویہ بن ابو سفیان نے 661 ہجری میں خلافت بنو امیہ کی بنیاد ڈالی اور ایک بار پھر قبل از اسلام کی امرائی و آیانی عربوں کا سا انداز حکمرانی لوٹ آیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ 689 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کو 680 میں جنگ کربلا میں شہید کر دیا اور سنی شیعہ تفرقوں کی واضح بنیاد ڈالی۔ 699 ہجری میں فقہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ بنو امیہ کو 710 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711 میں طارق بن زیاد کی فتح اندلس یعنی امام مالک کی پیدائش کا سال بھی ہے کے بعد 750 میں عباسی خلافت کے قیام نے گو ختم تو کر دیا، لیکن بنو امیہ کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل فرار ہو کر 756 میں اندلس جا پہنچا اور وہاں خلافت قرطبہ کی بنیاد رکھی۔ یوں بنو امیہ کی خلافت 1031 ہجری تک قائم رہی۔ ادھر عباسی خلافت میں کاغذ کی صنعت، بغداد کے بیت الحکمت 762 جیسے شاہکار نظر آئے، تو ادھر اندلس میں بچی ہوئی خلافت امیہ میں جامع مسجد قرطبہ جیسی عمارات تعمیر ہوئیں۔ 767 میں فقہ امام شافعی اور 780 امام حنبل کی پیدائش ہوئی۔ 1258 ہجری میں شیعوں کی جماعت سے ہلاکو کے بغداد پر حملے سے آخری خلیفہ موسیقی و شاعری کے دلدادہ متعصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا گیا اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کی صاحبزادی کو منگولیا چنگیز خان کے پوتے منگو خان کے حرم بھیج دیا گیا۔ مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے ہلاکو نے اہم شیعہ عبادت گاہوں کو اپنے سپاہیوں سے بچانے کی خاطر پہرے دار مقرر کر دیے تھے۔ یوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا اور عباسیہ عہد ہی میں اسلامی تاریخ کو کوئی 700 ہجری سے شروع ہونے والے اسلامی عہد زری کا دیکھنا نصیب ہوا اور مسلم سائنسدانوں کی متعدد عظیم کتب اسی زمانے میں تخلیق ہوئیں اور اسی زمانے میں ان کی سیاہی کو دجلہ کا پانی کالا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ معلومات آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ بہت ہی اہم اسلامی معلومات تھی جو آج میں نے آپ کو فراہم کی۔ انشاءاللہ آگے کی معلومات بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔